بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم سامعین کرام، ماہ صیام، ماہ غفران، ماہ رمضان اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج یہ مہینہ ہماری زندگیوں سے چلا جائے گا. یہ مہینہ تو دوبارہ آئے گا، پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور ایسے بھی لوگ جو اس مہینے کے پہلے روزے کے اندر تھے لیکن آج 30واں روزہ ہے، آج نہیں ہے. اور ایسے بھی آئندہ آئیں گے جو اس وقت نہیں ہیں لیکن آئندہ رمضان میں ہوں گے. اور ایک ایسا بھی رمضان آئے گا کہ آئندہ اگر رمضان آیا شاید ہم ہی نہ ہوں، ہم میں سے کوئی نہ ہو. تو ماہ صیام تو آتا رہے گا، لیکن جو اس وقت روزہ رکھ رہے ہیں، جن کی زندگیوں میں ماہ صیام ہے، جو اس کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس وقت جس کی بھی زبان پر، جس کے پاس بیٹھیں، ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ ہوں گے، الوداع الوداع ماہ رمضان، کہ ماہ رمضان تو ہم سے جدا ہے. اسی طرح بات ہے، ماہ صیام ہم سے جدا ہو رہا ہے. اکثر آپ دیکھیں جن لوگوں نے آج بھی روزہ نہیں نہ رکھا ہے تو روزے دار کہتے ہیں یار اج تا روزہ رکھ لینا، اج تا آخری روزہ سی، اج تا رکھ لینا. یار تو آخری روزہ اج کیوں نہیں رکھیا؟ اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا یار چلو ہو نہیں صحیح، آخری ہی ایسی چلو رکھ لیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یعنی ایسے ہیں جنہوں نے نہیں رکھا، ایسے ہیں جنہوں نے کہا چلو یار آخری ہے یہ تو رکھ لیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے، جس طرح ہم اگلے بندے کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار آخری روزہ سی رکھتا لینا، یا کوئی بندہ ہمیں کہہ رہا ہے یار آخری روزہ ہے چلو میں رکھ لیتا ہوں، پتہ نہیں بعد میں آئے گا یا نہیں آئے گا. کیا اس انسان نے یہ بھی کہا ہے کہ یار میں اب نماز پڑھوں، ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو؟ یہ کہا ہے کہ یار میں نے اب یہ گناہ نہیں کرنا، پتہ نہیں اس کے بعد میری زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی. یار میں نے آج قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پتہ نہیں بعد میں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. کیا ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے آج دھوکہ نہیں کسی کو دینا، آج کسی سے فرار نہیں لگانا، آج کسی کو ٹھگی نہیں لانی، آج کسی نے کوڑ نہیں مارنا، کسی نے گالا نہیں کرنی، آج میں ہر ایک نال ایمانداری نال اچھے اخلاق نال پیش آنا. کیا ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں؟ ماہ صیام سال میں ایک بار آتا ہے اور اللہ نے اس کے اندر بھی ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کا کہا ہے. دیکھیں ماہ صیام جب آتا ہے نا
اس وقت صرف ایک عبادت ہمارے اوپر فرض ہو جاتی ہے جسے روزہ کہتے ہیں۔ روزے کے علاوہ کوئی عبادت ہمارے اوپر فرض نہیں ہوتی ہے، نہ تراویح فرض ہے، نہ تہجد پڑھنا فرض ہے، اس کے علاوہ نہ قرآن پڑھنا فرض ہوتا ہے، روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے۔ لیکن عام دنوں کے اندر ہم روزہ تو نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس وقت روزہ فرض نہیں ہوتا ہے، نفل ہر کوئی رکھ سکتا ہے، لیکن اس وقت 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح روزے کے اندر کسی کو گالی نہیں دینی، عام دنوں کے اندر بھی گالی دینا ضروری نہیں ہے، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان باندھنا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہمیں عام دنوں کے اندر بھی اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح ہم رمضان کے اندر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ یار میں رمضان میں یہ گناہ نہیں کرنے ہیں، عام دنوں کے اندر بھی ہمیں ویسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کہتے ہیں نہیں یار رمضان آ گیا بس بخشش کروا لیں، اس تو بعد جو مرضی کرو، جتنے مرضی جاؤ، جڑے کم مرضی کرو، نہ بھئی یہ غلط بات۔ رمضان آیا ہے نیکیاں بڑھانے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ تم اس ماہ کے اندر نیکیاں زیادہ کرو، وہ تو ہم پہلے بھی کرتے ہیں، نیکیوں کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نیکیاں ہمیں کرنی بھی چاہیے، لیکن جو اللہ نے کہا ہے نا لعلکم تتقون کہ تم پرہیزگار بنو، اس کا مطلب یہ ہے تم گناہوں کو چھوڑو، گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالو، اللہ کو راضی کرو۔ لیکن ہم لوگ تسبیح پکڑ لیتے ہیں، نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، بیت اللہ کے اندر جا کر آخری اعتکاف بیٹھتے ہیں، عمرے کرتے ہیں آخری عشرے کے اندر کہ یار نہیں مسجد نبوی کے اندر آخری روزے میں اوتھے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، یا یار میں نے سارے روزے رکھنے ہیں، میں نے یہ بھی تسبیح کر لی، میں نے یہ بھی پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا، سب کچھ پڑھتے بھی ہیں، نمازیں بھی ساتھ پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ بازار کے اندر بیٹھ کر ہم لوگ اونڈی بھی خوب کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بد نظری خوب ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور روزہ بھی ہم لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا روزہ بھی ہے اور ہماری نظر غلط بھی اٹھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، گلے کے اوپر بیٹھ کر جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، دھوکے بھی دیے جا رہے ہیں، فراڈ بھی کیے جا رہے ہیں، گھروں کے اندر جا کر ماں بہنوں سے بدتمیزی بھی ہو رہی ہے، ماں باپ سے بدتمیزی بھی ہو رہی ہے، ماں بہنوں کا حق بھی مار رہے ہیں، جن کا حق کھایا ہوا ہے انہیں واپس بھی نہیں لوٹا رہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری بہنیں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں طلاق کی وجہ سے یا ویسے جھگڑوں کی وجہ سے، ہم انہیں مناتے بھی نہیں ہیں کہ یار جاؤ تم اپنے گھروں کے اندر جا کر رہو، سکون سے وہاں رہو، ہم یہ بھی کام نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں ہم انہیں بھی منانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اور کافی گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جی حاجی صاحب یہ 5 ٹائم دے نمازی ہے جی، یہ تہجد بھی پڑھ دے، دیکھو تو داڑھی کڈی کڈی ہے، چلو داڑھی نہیں بھی ہے یا نماز نہیں چھوڑتے ہیں، ان کے ہاتھ کے اندر ہر وقت تسبیح ہوتی ہے، بھائی اس تسبیح کا اس نماز کا کیا فائدہ کہ جب تم نے گناہ ہی نہیں چھوڑنے۔ ادھر گناہ بھی کر رہے ہو اور ادھر تم لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہو، لوگوں کا حق بھی کھا رہے ہو، یتیموں مسکینوں غریبوں کا حق بھی کھا رہے ہو، اور پھر کہہ رہے ہو یار میں بڑا نیک ہوں، پھر کہہ رہے ہو میں تہجد گزار ہوں، اچھا پھر کہہ رہے ہیں میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں اللہ میری دعائیں نہیں قبول کرتا، پتہ نہیں کیوں اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے۔ او کملے اللہ تیری کس طرح سن لے جبکہ تو لوگوں کا حق کھا کر بیٹھا ہوا ہے، اپنی بہنوں کا حق کھا کر بیٹھا ہوا ہے، اپنے رشتہ داروں کو تو رسا کر ان سے جھگڑا کر کر بیٹھا ہوا ہے، تو کس طرح اللہ تیری سن لے یار۔ تو یہ جو نیکیاں ہمارے لیے یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں یہ ہمارے لیے وبال بن جاتی ہیں۔
ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا میں بات کر رہا تھا ہم لوگ ایسا بھی کہتے ہیں یار آخری روزہ سی رکھتا لینا کیوں نہیں رکھیا, یہ بھی ہم لوگ کہتے ہیں. کبھی ہم نے یہ بھی کہا ہے اس بندے سے یار تم نے یہ آخری بار کر لیا ہے گناہ کا کام آئندہ نہ کرنا. کبھی ہم نے یہ کہا ہے, کبھی ہم نے یہ کہا ہے کہ یار تم نے آخری مرتبہ فلان جگہ پر جا کر تم نے زنا کر لیا ہے آئندہ نہ کرنا. کبھی ہم نے یہ کسی کو کہا ہے کہ یار تم نے آخری مرتبہ نماز چھوڑ دی ہے آئندہ نہ چھوڑنا. کتنے ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں. اچھا ایک اور بات یاد آ گئی, عید کے دن جا رہے ہیں نا, کچھ لوگ جو آپ نے کام کر رہے ہیں آج کل تو ایسے سنتا ہی کوئی نہیں کیونکہ ہر بندہ مصروف ہے, کٹنگ والا کٹنگ کے اندر مصروف ہے اور دوسرے کاموں والا اپنے کاموں میں مصروف ہے, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. عام دنوں میں اگر وہ لوگ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھتے بھی ہیں کہیں فارغ بھی ہوتے ہیں, اس دن تو وہ فارغ ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. درزی کے پاس چل جائیں آج ہی اسے سوٹ دے دیں, کہ مولوی صاحب جلدی کرو چند رہا تھا تجھے سوٹ دینا پڑے. ٹھیک ہے, جب ہم مثالیں دے رہا ہوں, درزی کے پاس سے ہم نے سوٹ دیا ہوا ہے, اب وہ ہم نے سوٹ لینے جانا ہے نا, پتہ کیا کہے گا, مولوی صاحب ہم سوٹ دے پیسے تسی دے کے جا رہے ہو, عیدی کنے دینے. یار حیران کی بڑی بات ہے, عیدی تم نے کہاں سے لینی ہے مجھ سے. اچھا اس کے علاوہ کسی اور کے پاس اگر آپ کوئی کام کرنا ہے, چیز لینے کے لیے گئے نا, جیسا کہ آپ کسی کاریگر کے پاس چل گئے میرا یہ کام کر دو, وہ سارے پیسے لینے کے بعد کہے گا نہیں 100 روپے عیدی دا. یار حیران کی والی بات ہے, یار تو اتنے بھی عیدی, یعنی جس کے پاس چلے جائیں وہ کہے گا میری عیدی. اس سے بڑھ کر آپ گلی محلوں کے اندر دیکھ لیں, میں نے 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں جمعدار عیسائی جو ہیں وہ مسلسل صفائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں, نالیاں صاف کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ نظر نہیں آتے وہ, کیوں؟ انہیں پتا ہے ان مسلمانوں کا تہوار ہے عید کا, ان سے عیدی لینی ہے. یار گورنمنٹ ملازم بھی ہو, گورنمنٹ سے بھی تنخواہ لے رہے ہو, یہ تو تمہارا کام ہے نالیاں صاف کرنا, گلیوں کی صفائی کرنا, پھر بھی تم گھروں میں جا کر عیدی لے رہے ہو. اچھا اس سے بڑھ کر اگر ہم لوگ انہیں عیدی نہ دیں, دسی ہوں تیرے بوئے دے جھاڑو بجیا ہوئے, دسی نہیں تو تیرے نالے صاف ہوئی ہوئے. یار ایک ہی کم ہوئی, ہم مولوی تو میں نے دیتے نہیں پیسے, عیدی نہیں دیتی. اچھا کوئی اور ہے نا اپنا دوست جس کے پاس آپ گئے, درزی ہو گیا, کٹنگ والا ہو گیا, یا اور بھی سامان والا ہو گیا, اس سے آپ نے عیدی نہ دی. چو بندے تم نے بہ کے مولوی پیسے کا بڑا بھکا ہی ممبر ہوتے بہ کے اندر اندر دنیا تو دل چو کڈو کڈو, آپ پیسے دینے سب بڑھائے ہو 4 بھگانے سب. یار میں تینا کی کیتا, مولوی صاحب تھانوں کیا سی عیدی 100 روپے نے تھوڑا کی کٹ جانا سی. اچھا ابھی 100 روپے سے میرا کچھ نہیں کٹ رہا تھا, تو کیوں مانگ رہا ہے, تیرا کیا کٹ گیا تھا. یہ ہو رہا ہے. بات خوب ذہن میں رکھیں, کسی کی رضامندی کے بغیر, کسی کی رضامندی کے بغیر جب تک اس کا دل مطمئن نہ ہو, اس کے پیسے آپ کے اوپر حرام ہیں. چاہے آپ نے اس سے 1 روپیہ ہی کیوں نہ لیا ہو, اگر اس کا دل مطمئن نہیں نہ ہے آپ کو پیسے دینے کے لیے, اور اگر اس نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ بھی عیدی دے دی اور آپ نے اپنی حلال کی کمائی 100 روپیہ کمائی, وہ 100 روپیہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. اگر کسی نے 1 روپیہ بھی آپ کو دے دیا لیکن اس کی دل کی رضامندی نہیں تھی, آپ نے بس کہا ہے یار دیو دیو دیو, ٹھیک ہے, تو وہ 1 روپیہ بھی آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا, آپ کے لاکھوں برباد کر دے گا. یہ خوب یاد رکھیں. تو میں بات کر رہا تھا ماہ سیام ہماری زندگی کے اندر سے جا رہا ہے, آج چلا جائے گا. میں آپ یہ دیکھیں ہماری زندگیوں میں تبدیلی کتنی آئی ہے. ایک اور بات ذہن میں آ گئی,
ماہ سیام جا رہا ہے، ہم لوگ اکثر یہ سوال لوگوں سے کرتے ہیں یار روزے چلے گئے کنے رکھے سی، کنے قرآن ختم کیتے سی، کنیاں تسبیحاں پڑھیاں سی، فلاں نیکی دے کام کنے کیتے سی. پھر وہی بات یہ ہم نہیں پوچھتے تم نے کتنی بار یہ نیت کی کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا. بھائیوں میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں گناہ چھوڑنا ضروری ہے، نیکیاں کرنا ضروری نہیں ہے. جو اللہ نے فرائض ہمارے اوپر عائد کر دیے ہیں ہم نے وہ فرائض پورے کرنے ہی کرنے ہیں. اوپر والی جو نیکیاں ہیں نا یہ غریبی ہیں، قرآن، تسبیح، نفل نمازاں، صدقہ خیرات اور نیکی کے جو کام ہیں یہ غریبی ہیں. آپ یہ نہیں کریں گے، نوافل نہیں پڑھیں گے آپ کو گناہ نہیں ہوگا، تراویح نہیں پڑھیں گے آپ کو گناہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ آپ جو نیکی کے کام ہیں وہ نہیں کریں گے آپ کو گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ گناہ کے کام نہیں چھوڑیں گے تو وہ نیکیاں بھی آپ کو جنت میں لے کے نہیں جا سکتی. ایک طرف نیکیاں ہیں ایک طرف گناہ ہے، نہ ہی نیکیاں کرنا چھوڑ رہا ہے، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن گناہ کرنا بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے. یعنی کہ شراب بھی پی رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے یار نماز تو بے ہے تو برے کماں تو روک دی ہے، یہ منو کیوں روک دی بھائی. اور کئی لوگ پھر اس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں یار یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے نماز بے ہے برے کاموں سے روکتی ہے، یہ کیوں نہیں رک رہا ہے. یعنی یہ اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. ہم اللہ کے اوپر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اللہ نے تہمے کیا لیکن اتنے تہمے ہونے نہیں دیا. اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر جو فرما دیا وہ حق سچ ہے. غلطی ہماری ہے کہ میں ایسی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں جس کی وجہ سے میں اپنے بے حیائی کی جو کام کر رہا ہوں وہ چھوڑ دوں. میری نماز جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں کہ میں نماز کے اندر ہوتا ہوں، میرا ذہن، میرا دل، دماغ، میرا سارا وجود نماز کے اندر ہوتا ہے، میری توجہ اللہ کے سامنے ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں. پھر الزام اللہ کو. نیکیاں کرو، گناہ کو چھوڑو. جتنی بہنوں کا بھائیوں کا حق کھا کر ہم بیٹھے ہوئے نا ٹھڈ بڑھائے ٹگیا جڈے سارے اندر واڑو. اپنی بہنوں دے، ماواں دے، بھراواں دے حق واپس کرو. نیک دا پتر جڑیاں تھانوں ڈانگا پینیاں نا، اے سبحان اللہ، اوتھے تہاڈی حال ہونی تا ربا سونے چھڈ دے ہن نے کس دا حق کھاواں گے. رب نے کہنا جڑا کنڈے اتنے بہتا ہوں سی اتنے بہ کے تولنا سی تو بچوں کیڑے دینا سی عوام کو، وہ کتنے لے کے جانی ذرا 10 منٹ. جدو لوگوں کو سامان دینا سی بچوں 2 نمبری لوگوں کا کرتا سی، تازہ بھی پرانا بھی مکس کر کے دینا سی، یہ کتنے جانا. جڑا بھینوں کا حق کھانا سی وہ کتنے جانا، جڑا یتیماں مسکیناں غریباں کا حق کھاتا کتنے جانا. جڑا اپنے عزیزاں کو دتا نہیں، حج عمرے تے جا رہا ہوندا، ہاں جی میں جی بھرا جی حج تے چلا نہیں، میں عمرہ کرن چلا نہیں، سال اندر 10 عمرے ہوندے، بھرا بیچارہ غریب گھر کلا، گھر او دے بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب یتیم مسکین، انہاں نوں کنے پوچھنا. انہاں عمرے کا کی فائدہ ہے؟ نہیں میرے بھائی، ان کے بارے میں اللہ نے کل قیامت والے دن آپ سے پوچھنا ہے. اگر تم لوگوں نے، میں نے ان کا حق ادا نہ کیا، کل اللہ اور اس کے رسول کے سامنے انہوں نے ہمارا گریبان پکڑنا ہے کہ اللہ یہ اس وقت تک جنت کے حقدار نہیں بنیں گے جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں دیں. اور پھر کہہ رہے ہیں شب قدر کے اندر، چاند راتوں کے اندر، یا اللہ معاف کر دو، یا اللہ بخشش کر دو، یا اللہ جنت کا حقدار کر دو. ربا سونے جنت تو بچا لیں، لیکن پھر اگلے دن سیفٹی منہ دے پھیر رہی ہے، کتے ورگا منہ کٹ کے سامنے آ رہا ہے، لو جی سیفٹی پھیر دی ہے جی، ہن اسی بڑے جھوٹ دی قوم لگ رہے ہیں، ہاں جی سونے لگ رہے نہیں. آپ بیگم دیکھی پپو بچہ لگ رہے ہیں، سونا لگ رہے ہیں، کڑیاں ہن دیکھنی ہیں یار ملیا کو گئے نا، ہاں کوئی پھسے گی کوئی لین مارے گی. اللہ دے بندیوں کی فائدہ انہاں چیزاں دا ہے.
ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ, ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਕਵਾ ਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਬਣ ਗਏ? ਉੱਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਨੇਕ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਹੀ ਗੇੜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਗੇੜੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ना। मेरे भाई कोई फायदा नहीं इन चीजों में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। अल्लाह कह रहे हैं गिनती के दिन है, देखिए इसलिए ताकि तुम्हारी वर्कशॉप हो सके, यानी कि तुम्हारी ट्यूनिंग हो सके, यानी कि तुम एक क्लास के अंदर हो, इसमें से कुछ हासिल कर सको, यानी कि तुम इस महीने के अंदर अपनी इस्लाह कर सको। इस माह के अंदर आम महीनों के अंदर तो इल्जाम लगाते हो शैतान है यार, शैतान दी तो असी गुनाह कर दिए, शैतान दी तो असी वो गलती कर ली। अल्लाह कह रहे हैं इस माह के अंदर मैंने शैतान को भी बंद कर दिया है, कैद कर दिया है। अब तो तुम शैतान को भी इल्जाम नहीं दे सकते हो कि शैतान ने मुझसे गुनाह करवाए हैं, माँ बाप की नाफरमानी मुझसे शैतान ने करवाई है, बाकी जितने गुनाह के काम हैं वो मुझसे शैतान ने करवाए हैं। अब तुम ये नहीं कह सकते, अब तो तुम खुद कर रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए ये महीना दिया है, इस माह के अंदर तुम मेरी मोहब्बत अपने दिलों में भर लो। माल की मोहब्बत ना हो, औलाद की मोहब्बत ना हो, बीवी बच्चों की मोहब्बत ना हो, दुनिया की मोहब्बत ना हो, मेरी मोहब्बत तमाम मोहब्बतों के ऊपर गालिब हो। ये मैंने इसलिए महीना अता किया है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। और भाई तकवा वाला वही होता है जो हकीकत के अंदर गुनाहों से बचता है। मैं कई बार कहता हूँ हर बंदा हर नेकी नहीं कर सकता, हर बंदा हर गुनाह से जरूर बच सकता है। इसके साथ एक और बात, जो हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं उसकी तफसीर इंशाअल्लाह आइंदा जुमे के अंदर बयान करेंगे। बहुत बड़ा गुनाह जो हम लोग कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा जो बंदा मुसलमान हो जितने मर्जी गुनाह लेकर आ जाए, मैंने चाहा अपनी रहमत से जन्नत में भेज दूंगा, वरना वो अपने गुनाहों की सजा पाकर जन्नत में जाएगा। जितना भी गुनाहगार हो, सिर्फ एक गुनाह ना किया हो, इन्नमल मुशरिकून नजस, कि मुशरिकों जैसा ना हो, क्योंकि ये मुशरिक नापाक हैं, गलीज हैं, गंदे हैं, मतलब कि शिर्क ना किया हो, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा ना हो, किसी और से कुछ मांगा ना हो, अल्लाह ही को अपना सब कुछ समझा हो, कि जैसा कि तबलीग वाले कहते हैं अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पर लोग क्या करते हैं, दुकान नहीं खोलेगा, पैसे नहीं आने, कारोबार से नहीं जावागा, घर की हाथी रोटी नहीं पकड़ी। अगर मैं नौकरी नहीं ना लपांगा सरकारी, बुढ़ी नहीं मिलनी, अगर मैं कोई कारोबार ना लपांगा तब मैनू किसी ने कहा तक नहीं पाना। ये हमारी सोचें हैं। मैंने अगर ये ना किया ये नहीं होगा, ये ना किया ये नहीं होगा, ये ना किया ये नहीं होगा। अच्छा भाई ये तो तुम बातें कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी बात हमने मान ली कि अगर तुम दुकान पर नहीं जाओगे तो तुम किस तरह कमाओगे, किस तरह अपने घर का सिस्टम चलाओगे। लेकिन फिर ये क्यों कह रहे हो? अगर इन्हें ये कहा जाए ना यार अच्छा ये तो हमने तुम्हारी बात मानी, लेकिन देखो यार अल्लाह तो हाजिर रवा है, मुश्किल कुशा, जब चाहे जो चाहे कर सकता है। आइंदा आगे से फिर सवाल होगा, मौलवी साहब कमले हो गए हो, रब ने दुनिया असबाब ना जोड़ी हुई है, असबाब इख्तियार नहीं करांगे कल नहीं बन सकते। अच्छा ऐसी बात है। अच्छा भाई अगर ये बात है अल्लाह ने दुनिया को असबाब से जोड़ा है, ये भी तुम्हारी बात मान लेते हैं,
پھر یہ جو اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم علیہ السلام کو جب ایک بند کمرے کے اندر بند کیا، اس کے بعد واپس آ کر دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ مریم کے سامنے ٹوکرا پھلوں کا پڑا ہوا ہے، لیکن دیکھ کر حیران ہو گئے۔ قالت ہوا من عند اللہ، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئے مریم؟ یہ تم نے کہاں سے لے لیے؟ نہ ہی کمرے کا تالا ٹوٹا، نہ ہی کوئی اور روشن دان ہے، تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، تو پھر بھی لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ آپ لوگ کیا کہیں گے؟ مریم علیہ السلام نے بلا جادوگر سی، چٹکی ماری، پھل آ گئے، بغیر موسم سے پھل آپ ہی آ گئے۔ انہیں کس نے کھلائے ہیں؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک وہ اللہ ہے جس سے چاہے بغیر حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین رازق ہے، دینے والا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا نا اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل دے دیے، نبی تھے، یہ نہیں انہوں نے کوئی اور نہیں بات کی، یہ کیوں نہ ہوگا، یہ ہوا فلاں ڈھنگا، ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا وعلیکم السلام کہ اللہ نے مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کر دیے، اسی وقت اپنے گھر کے اندر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ جو اللہ مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، میری عمر 19 تقریباً 90 سال میری عمر ہے، اور 90 سے اوپر یا نیچے تیری عمر ہے، کیا اللہ اس بڑھاپے کے اندر مجھے تجھے اولاد نہیں دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو زکریا، میں بھی بوڑھی، میں 5 ہو چکی ہوں، میں اب بچہ جن نہیں سکتی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اولاد پیدا کریں، میں کیسے اولاد پیدا کر دوں؟ انہوں نے کہا اللہ مریم کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے، تجھ باج کو اللہ اولاد نہیں دے سکتا۔ اسی وقت انہوں نے کہا، سورہ مریم شروع کے اندر ہی ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ اندر ہی اندر زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری جولی کو بھی بڑھ دیجیے، مجھے اولاد عطا فرما دیجیے۔ اسی وقت فرشتہ آ گیا، اللہ کے حکم سے فرشتے نے پھونک ماری، اسی وقت ان کی بیوی کا پیٹ، اسی وقت وہ حیران ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ مریم علیہ السلام دروازے پر آئی تو پتا چلا کہ یہ تو اندر یہ معاملہ ہو گیا۔ مریم علیہ السلام ادھر آئی زکریا علیہ السلام کے گھر کے اندر، انہوں نے کہا کہ میری بیوی کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو گیا کہ اللہ نے مجھے بھی، میں نے حالانکہ کہا جو میرے پاس فرشتہ آیا کہ مجھے تو کسی اور بندے نے چھوا بھی نہیں ہے، کسی مرد نے، تو مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا تو اس چیز پر قادر نہیں ہے، اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ بھائی جو اللہ بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، بن بات کے بن مرد کے بچہ پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ بانج عورت کے پیٹ کے اندر بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ ہمیں کھلا نہیں سکتا، ہماری ضرورتیں پوری کر نہیں سکتا؟ پھر ہم کیوں حرام راستے اختیار کر رہے ہیں؟ پھر ہم کیوں سود لے رہے ہیں؟ پھر ہم کیوں لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا حرام مال خود بھی کھا رہے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی کھلا رہے ہیں؟ پھر کہہ رہے ہیں یہ اولاد ہمارے گریبان پکڑ رہی ہے، ہماری فرما بردار نہیں ہے، ہماری نمازوں کے اندر ہمیں مزہ نہیں آ رہا، ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، مولوی صاحب کسی نے کچھ کر دیتا، میرے روز ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے، میرے کار کے اندر لڑائیاں ہوتی رہتی، فلاں ہو گیا، کہاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بھئی گناہ آپ کر رہے ہیں، گناہوں کی نحوست ہے، تو پھر آپ اگلے بندوں کو الزام دے رہے ہیں۔ یہ سوچیں اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا آپ مر گئے، اولاد کو پیچھے کسی آگے پوچھ رہا ہاں پت اج کیڑے کباب کھدے دستا صحیح، آ کر آپ نے پوچھنا ہے، کسی نے اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں ہاں سونیے دستا صحیح تینوں کنے پیسے چاہیے، تینوں کی چاہیے، کسی نے پوچھنا آگے؟ آپ جب مر گئے آپ نے خود نہیں آ کر، آپ تو پھر دور کی بات، آپ کے اپنوں نے آپ کے نہیں پوچھ رہے بھتیجا وا میرا بھانجا وا اے میری بہن آ، کچھ چاہیے تو نہیں، صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تو 6 فٹ زمین کے اندر لے کر کے آیا۔ اگر اتنے کہتا جیب تک کھول دینا فرشتے، اب ایک اندر سونا وا میرا بینک اکاؤنٹ سی بلین ڈالر کے اندر پیا ہوئی سی، دیکھ آپ آئے ہیں
میں دنیا اندر رہتا کاراں سی آ لے کے آیا وہ مانے نہیں. میں دنیا اندر رہتا سی بڑے گناہ کیتے سی مرضی دی زندگی گزاری سی بڑا لیل لاٹ سی کسی نے مینوں کدی کچھ نہیں کیا سی اکھ چوکے بھی جان نہیں دیکھیا سی میرا کدی کسی نے گریبان نہیں پکڑیا اگر مینوں کسی نے گال کڈی میں اس ٹائم اودے منہ تے لائی فرشتے نے کی کرا پتہ ہوں تیری والی آگے ساری بھگتنیاں شروع کر دی. کیوں اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے؟ اعمال نیک اعمال جو ہم نے یہاں قرآن کی تلاوت کی ہوگی نمازیں پڑھی ہوں گی اللہ کو یاد کیا ہوگا گناہوں سے بچے ہوں گے وہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی. جو آج ہم معاملات کر رہے ہیں یہ چیزیں ہمارے کام نہیں آئیں گی میرے بھائیوں. اسی لیے ماہ سیام تو جا رہا ہے بلکہ چلا گیا. آپ لوگ یہ دیکھیں میں یہ دیکھوں میری وجہ سے جتنوں کو تکلیف ہوئی ہے میری وجہ سے جتنے رشتے ٹوٹے ہیں میں ان کو مناؤں میں ان کے سامنے جھک جاؤں میں ان سے معافی مانگوں جتنی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں لوگوں کے حق مارے ہیں میں ان لوگوں کو ان کا حق واپس کروں جتنا میں نے حرام کمایا ہے وہ اللہ کے راستے میں دوں اور توبہ کروں کیونکہ بھئی وہ اگر اللہ کے راستے میں بھی وہ حرام دے دیں گے نا کروڑوں روپیہ اگر آپ لوگوں نے میں نے حرام کمایا ہے نا اللہ کے راستے میں دینے کا بھی اسے ثواب نہیں ہے اور 1 روپیہ حلال کا ہے نا وہ میں آپ اللہ کے راستے میں دیں گے وہ اس کروڑوں سے بھی بہتر ہے. تو ہم لوگ توبہ کریں اگر ہمارے سودی معاملات ہیں لین دین ہے ہم اس سے توبہ کریں. اور بار بار میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں نا اس سے توبہ کریں میرے بھائی ورنہ بخشش قطع نہیں ہو سکتی ہے. ممبر رسول پر باوضو کہہ رہا ہوں آپ لوگ فتویٰ لگا دیں گے میں بھی فتویٰ نہیں ویسے لگا رہا ہوں میں نبی کی حدیث بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے کو تکلیف دیتا ہے میرے کون ہیں اسی سارے اللہ کے نبی دے ہیں ہم اپنے محبوب کے ہیں امتی ماں باپ سے بڑھ کر میرے محبوب کو آپ کے محبوب کا ہم سے محبت تھی. کہا جو میرے سے محبت نہیں کرتا ہے میرے کو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت ہی میں سے نہیں. تو جسے یہاں تک کہہ دیا وہ جنت میں کیسے جائے گا. اور اس طرح میرے محبوب نے فرمایا جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے تو ہم کس طرح جائیں گے. اچھا ایک اور بات یاد آ گئی ٹائم ہو گیا ہے. ہم لوگ اپنے لیے اچھے کپڑے لے رہے ہیں ٹھیک ہے جوتکی لے رہے ہیں اس کے علاوہ گوشت گھر میں کھانے کے لیے سامان لے رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہماری بہن غریب ہے ہمارا بھائی غریب ہے ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں جو غریب ہیں ہمارا حق بنتا ہے ہم انہیں جا کر پیسے دیں یار میری طرف سے یہ ہدیہ آپ بھی کچھ خرید لیجیے گا پیسے دیا کریں. پیسہ سب سے بڑا باپ ہے یہ بات سمجھ رہے ہیں. اگر آپ اسے جا کر کپڑے دے دیں گے اسے راشن دے دیں گے اسے جوتے وغیرہ دے دیں گے یا اسے کھانے کا سامان ہو سکتا ہے اسے اس کی ضرورت نہ ہو وہ اپنے پرانے کپڑے پہن لے وہ اپنے پرانے جوتے پہن لے کہ اس کے پاس اتنا راشن ہو جو اس کا گزارا کر رہا ہو اسے پیسے کی ضرورت ہے. آپ کوشش کیا کریں جس کو بھی کچھ دیں پیسے دیا کریں کہ یار یہ لوگ پیسے اس سے اپنی ضروریات پیسے سے بندہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے. جب آپ اسے گوشت دے دیں گے راشن دے دیں گے اس سے وہ اپنی ضرورت نہیں پوری کر سکے گا وہ اسے کیا کرے گا رکھ لے گا یا خراب ہو گیا باہر پھینک دے گا یا آگے کسی غریب کو دے دے گا بس. تو اس طرح خیال کیا کریں. اور اگر کسی نے فطرانہ وغیرہ نہیں دیا ہے کل عید ہے عید سے پہلے بلکہ آج ہی کوشش کریں 250 روپیہ بنتا ہے کم از کم 300 روپیہ دے دیں. یار اسی رب دے کولوں کروڑا منگدے ہیں رب دے کولوں کروڑا منگنے نال اگر اسی رب دے راہ تے 50 روپیہ دے دیں ساڈے شان تے فرق نہیں پینا. ساڈے نیانے بھوکے نہیں مرنے ساڈے گھر دی چھت نہیں اڑی جانی ساڈے پیر مفلوج نہیں ہوئے نے. یہ رب دی راہ تے دینا اور 300 روپیہ فی بندے کا. اور اگر آپ کے گھر کے اندر بچہ بھی پیدا ہوا ہے نا اس کا بھی آپ نے فطرانہ 300 روپیہ دینا ہے. اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے دو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو باہر کسی کو نہ دو. مدرسے کو مسجد کو یہ دینا ضروری نہیں ہے دیں لیکن ضروری نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو دینا ضروری ہے. اور یہ جو بیکاری ہیں بھیک مانگنے والے ہیں گھروں کے اندر آ کر کہتے ہیں فطرانہ دے دو ان کو دینا تو قطعا ضروری نہیں ہے انہیں نہ دیں. آپ کا پیسہ ہے ضائع نہ کریں. خیر جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔